اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم فرمان خدا فرشتوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نظم بال جبریل سے لی گئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ اقبال کچھ اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، اور اگر اس کا مرکزی خیال یا سینٹرل آئیڈیا دیکھا جائے تو وہ دراصل ہے انسان کا انسان پہ جبر، ظلم اور ستم، اور انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا۔ دوسرا، اس نظم سے وہ یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہر دور میں انسانوں کے 3 گروہ مجبور اور مغلوب انسانوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، مگر آپس میں ان تینوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو 3 گروہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، مالدار دولت مند طبقہ، دوسرا سیاسی رہنما حکومتی طبقہ، اور تیسرا مذہبی پیشوائیت۔ ان تینوں کا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور یہ تینوں مل کر جو ہے وہ مجبور اور غریب عوام کے حقوق کو غصب کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ دبا کے رکھتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کریم نے جب ایک انقلاب برپا کیا دنیا میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تھرو، تو وہاں بھی دراصل یہی چیز سامنے آئی تھی کہ سرداران قریش، امراء، اور اس کے علاوہ اس وقت کی جو مذہبی پیشوائیت تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، وہ، یا اس طرف دیکھ لیجئے کفار میں، تو جو مذہبی لحاظ سے کعبے کے متولی تھے یا کعبہ جن کی تحویل میں تھا، یا جو ان کے نام نہاد مذہب کے رہنما بنے ہوئے تھے، ان تینوں کا گٹھ جوڑ تھا اس انقلاب اسلامی کے خلاف اور اس سے پہلے غریب عوام کے خلاف۔ ابھی بھی آپ دنیا میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ان تینوں کا گٹھ جوڑ نظر آئے گا۔ معذرت کے ساتھ یہاں میں ان دین کے رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا جو خلوص نیت کے ساتھ دین اسلام کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ دراصل قرآنی نظام کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی مذہب میں مذہبی پیشوائیت آپ کو ان دونوں گروہوں کے ساتھ مالدار اور حکومتی ارکان اور ارباب اختیار ان کے ساتھ گٹھ جوڑ میں نظر آئے گی۔ تو چلتے ہیں اس نظم کی طرف اور اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو۔ پہلا مصرع بالکل آسان ہے، اس میں کسی معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء، کاخ کہتے ہیں محل کو، اور امراء امیر، دولت مند
یا اکابرین سیاست، ارباب اختیار، ارباب حکومت، انہیں آپ جو بھی کہہ لیں، آج کے زمانے میں سیاسی رہنما بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ در و دیوار، در دروازے کو کہتے ہیں، دیوار دیواروں کو، تو ان محلوں کے دروازے اور دیواریں ہلا دو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو۔ اس دنیا میں جس میں میرے مجبور بندے رہتے ہیں، غربا رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے اٹھو اور ان غریبوں کو جگاؤ، جھنجھوڑو، انہیں احساس دلاؤ کہ وہ غلامی کی زندگی سے باہر نکلیں، آزادی کی زندگی گزاریں، ان گروہوں کی محکومیت اختیار نہ کریں۔ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، ان غریبوں کو انقلاب کے لیے تیار کرو، تاکہ یہ جب تک ان عمرہ کے در و دیوار کو نہیں ہلائیں گے، ان کی صفوں میں ایک زلزلہ اور بھونچال برپا نہیں کریں گے، اس وقت تک انہیں آزادی نہیں ملے گی۔ سوتے رہنے سے آزادی نہیں ملتی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو۔ غلاموں کا لہو، مجبوروں کا لہو گرماؤ، گرما دو، اس میں جوش پیدا کرو، اس میں حرارت پیدا کرو، اس میں زندگی کی رمق پیدا کرو۔ سوز یقین، سوز کہتے ہیں گرمی کو، تپش کو، اور یقین کہتے ہیں ایمان کو، کہ ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرو، اور اس ایمان کی حرارت کے ذریعے ان کے لہو کو گرما دو۔ ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرو، اور اس ایمان کی حرارت کے ذریعے ان کے لہو کو گرما دو۔ کنجش کے فرومایہ، ننھی منی سی، نازک سی، کمزور سی چڑیا۔ شاہی، عقاب جس کو کہتے ہیں، اور جہاں آپ نے علامہ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ شاہی کا ذکر تو سنا ہوگا، تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو طاقتور ہیں عمرا، ان سے کنجش کے فرومایہ، اس کمزور عوام کو لڑا دو، انقلاب برپا کر دو، یہ اٹھ کھڑے ہوں اور ان عمرا کے در و دیوار کو ہلائیں، ان عمرا کی صفوں میں بگاڑ پیدا کریں، اور ان سے لڑنا شروع کریں۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ سلطانی جمہور عام طور پہ جو اس کا خلاصہ بعض لوگوں نے کیا ہے، تو اس سے مراد عوام کی حکومت کیا ہے، لیکن علامہ اقبال اس عوامی حکومت یعنی مغربی ڈیموکریسی، جمہوریت کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس سے ان کی مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا میں قائم ہونا ہے، اس کا زمانہ آ رہا ہے، لہٰذا جو بھی تمہیں پرانے فرسودہ نظام نظر آئیں، چاہے بادشاہت ہو، ملوکیت ہو، سلطانیت ہو، یا اس کے علاوہ فرعونیت ہو، ان تمام نقش کہن کو، ان تمام پرانے نشانات کو مٹا دو، ان تمام پرانے نظاموں کو مٹا دو، تاکہ میرے دین کے لیے راستہ ہموار ہو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ دہقاں کسان کو کہتے ہیں، خوشۂ گندم
گندم کی بالی کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری گندم لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی دانوں والی فوڈ گرینز ہوتی ہیں وہ بالوں کی شکل میں، بالیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، جس طرح مکئی کا آپ ڈوڈا دیکھتے ہیں لیکن وہ سخت ہوتا ہے، لیکن یہ گندم نرم شاخ میں لگے ہوئے دانے ہوتے ہیں، اسے خوشہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کھیت میں دہقاں کو رزق نہ ملے وہ کھیت کسی کام کا نہیں ہے، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، کیونکہ ایک کسان جو ہے وہ دن صبح سے لے کے اور رات تک محنت کرتا ہے، اس کھیت میں چلچلاتی دھوپ میں وہ محنت سے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے، اس فصل کو بھی وہ بیچارہ نکالتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا اناج ہوتا ہے نا چودھری وڈیرا، وہ اپنے گوداموں میں بھرتا ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا اس غریب کو دے دیتا ہے، اس کا محنتانہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ غریب ہمیشہ اپنے مختلف مواقع پر اس سے وڈیرے سے، چودھری سے قرض لیتا ہے اور اپنا مکان بناتا ہے، اپنی گری ہوئی دیواریں بناتا ہے، دروازے لگاتا ہے، بچوں کی شادی کرتا ہے، روزمرہ کے اخراجات پورے کرتا ہے، وہ تمام اس سے سودی قرضہ لیتا ہے وہ بیچارہ، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی نسلیں اس قرضے کو بھرتے بھرتے ختم ہو جاتی ہیں، مگر وہ قرضہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو غریب اس کسان کو آپ دیکھتے ہیں کھیتوں میں محنت کرتا ہے، مگر اسے اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، وہ سارا صلہ تو وہ دولت مند لے جاتا ہے، تو پھر ایسے کھیت کا اور ایسے رزق کا کیا فائدہ جو اس محنت کش کو نہ ملے۔ یہاں تک شروع میں جو تھے وہ سیاسی امراء، اس کے بعد یہ جو آخری شعر آیا، چوتھا شعر آیا، یہ چودھری وڈیرے اور دولت مند۔ شہروں میں بہت سی ہوتے ہیں اور گاؤں دیہاتوں میں یہ سارے وڈیرے چودھری ہوتے ہیں، مگر کردار سب کا ایک ہی ہے۔ اب آتی ہے مذہبی پیشوائیت۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ خالق پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی تمام قسم کی مخلوق کریچرز جس میں انسان بھی شامل ہے، تو یہاں مراد مخلوق سے انسان ہے، یہاں مخلوق سے مراد انسان ہے۔ حائل کہتے ہیں بیچ میں کسی چیز کا آ جانا، دو چیزوں کے بیچ میں کسی چیز کا آ جانا اور ان دونوں کا رابطہ منقطع کر دینا۔ اگر دیکھنے کی بات ہے تو وہ چیزیں ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، اگر بات کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ایک دوسرے سے بات نہ کر پائیں، ایک دوسرے کو سن نہ پائیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائیں۔ تو حائل، پردے کا حائل ہو جانا، پردے کا بیچ میں آ جانا۔ پیران کلیسا، کلیسا کے رہنما، کلیسا جو کرسچنز کا چرچ ہوتا ہے اس کو کلیسا کہتے ہیں، لیکن یہاں کلیسا آپ کہہ لیں یا کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ کہہ لیں، اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ یہ جو پیران کلیسا ہیں، عبادت گاہوں میں جو بڑے بنے بیٹھے ہیں، ان کو ان عبادت گاہوں سے اٹھا دو۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان پردے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو براہ راست نہیں ہونے دے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے براہ راست رہنا چاہتا ہے، وہ بیچ میں پردے نہیں چاہتا۔ حق را بسجودے، صنما را بطوافے، بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو۔ حق را بسجودے، صنما را بطوافے، یہ
اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، وہی مذہبی رہنما کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے سجدے کرتے ہیں اور بتوں کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہندو مذہبی پیشوائیت آ گئی، سجود میں مسلم مذہبی پیشوائیت آ گئی، کلیسا میں کرسچن مذہبی پیشوائیت اور یہودیوں کی مذہبی پیشوائیت آ گئی، تینوں کی بات ہو گئی۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، کہ مندروں کے اور حرم کے یعنی مساجد کے چراغ بجھا دو۔ دیٹ مینس کہ اگر اسی طرح کی عبادتیں کرنی ہیں جو عمل سے خالی ہوں، جو دل میں جگہ نہ کریں، جو خالق اور مخلوق کے درمیان پردہ ڈال دیں، تو اس طرح کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان عبادتوں کی، ان سجدوں کی، ان طوافوں کی ضرورت ہے جو انسان کی بھلائی میں کام آئے، جن کا نتیجہ یہ نکلے کہ انسان کی بھلائی ہو، انسان کی فلاح و بہبود ہو۔ اینڈ رزلٹ وہ یہ چاہتا ہے ان عبادتوں سے۔ خالی خولی سجدے اور طواف کی وہ بات نہیں کر رہا آج کل جو رائج ہے۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ مرمر کی سلیں، ماربل کی جو سلیبس ہوتی ہیں، جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مساجد میں، چرچز میں، مندروں میں، ایون حرمین میں لگی ہوئی ہیں، دیواروں میں، زمین پر، ستونوں یعنی پلرز پہ۔ تو مرمر کی سلوں سے مراد ہے ماربل کی سلیبس، ماربل کی ٹائلز۔ مٹی کا حرم وہی حرم کعبہ جو پہلے مٹی سے بنا ہوا تھا۔ تو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان ماربل کی سلیبس سے بیزار ہو چکا ہوں، میرے لیے وہی مٹی کا حرم بناؤ جس میں مسلمان اپنی دل کی گہرائی کے ساتھ میری عبادت کے لیے آتا تھا، دکھاوے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اور جب وہ آتا تھا تو وہ اپنی حلال کی کمائی سے آتا تھا، حرام کی کمائی سے نہیں آتا تھا۔ میرے اس حرم میں ہر امیر غریب آ سکتا تھا، اسے کوئی اخراجات نہیں پڑتے تھے، بس جب اس کا دل چاہا وہ اٹھ کے آ گیا، سفر طے کیا لمبا چوڑا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ لیکن اب اب غریب نہیں آ سکتا، غریب ان ایکسپینسز کو بیئر نہیں کر سکتا، اور عمرہ صرف اس جگہ پر آتے ہیں، اور وہ عمرہ بھی صرف سوسائٹی میں دکھاوے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مجھے اس طرح کا حرم نہیں چاہیے، مجھے وہی مٹی کا حرم چاہیے جس میں امیر غریب سارے اپنے دل کی گہرائی سے میری عقیدت اور احترام میں آئیں، اور آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ یہاں سے جا کر برے اعمال نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے آئیں اور واپس جا کر وہی برے اعمال کریں۔ تو اس طرح کے حرم کا وہ کہتا ہے کہ میں قائل نہیں ہوں، میں بیزار ہوں، مجھے وہی مٹی کا حرم بنا دو۔ تہذیب نوی کارگہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ تہذیب نوی، یہ جو نیا کلچر ہے، ماڈرن سویلائزیشن ہے، ماڈرن کلچر ہے، کارگہ شیشہ گراں، شیشہ بنانے کا کارخانہ۔ آداب جنوں، عشق کے آداب، عشق کرنے کا ادب، عشق کرنے کا طور طریقہ اور سلیقہ۔ شاعر مشرق خود علامہ اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوا کہ
نئی تہذیب، ماڈرن تہذیب جو ہے، ماڈرن کلچر جو ہے، وہ شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس نئی تہذیب میں، ماڈرن کلچر میں صرف چمک دمک اور خوبصورتی ہے، مگر یہ تہذیب بڑی نازک ہے، یہ مضبوط اور پائیدار نہیں ہے اسلامک کلچر کی طرح کہ لوگوں کی فلاح و بہبود لانگ ٹرم تک کرتی رہے۔ اس کا تو مقصد صرف ظاہری خوبصورتی، ظاہری بناؤ سنگار ہے، مگر اندر سے یہ کھوکھلی ہے، اندر سے یہ کمزور ہے۔ آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو، اور شاعر مشرق یعنی اس علامہ اقبال کو عشق کے آداب سکھا دو، عشق کے طور طریقے سکھا دو۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بولڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ میرے سامنے بول دیتا ہے، اسے مجھ سے عشق کرنے کے آداب سکھا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بڑی برجستہ ہوتی ہے، خاص کر کے شکوہ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، اور جب شکوہ لکھا تھا تو ظاہر ہے کہ اس دور کے علماء نے کفر کے فتوے جاری کر دیے تھے کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ان فتووں کا جواب نہیں دیا، انتظار کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں نے آگے جواب شکوہ بھی تو لکھنا ہے نا، مسلمانوں کے حالات بھی تو مسلمانوں کو سمجھانے ہیں نا، کہ تم خود ہی اپنے دلوں میں شکوہ کرتے ہو، میں نے تو ظاہر میں تمہارے شکوے کو لکھ دیا ہے، لیکن اندر سے تو تم خود یہ سوچتے ہو۔ اور پھر جواب شکوہ بھی دیکھ لو کہ جب تم دلوں میں اس طرح کی باتیں سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے کیا کہتا ہوگا، کبھی تم نے اس کی آواز تو سنی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی والی بات ہے کہ آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو، شاعر مشرق کو، علامہ اقبال کو سکھا دو کہ عشق کیسے ہوتا ہے، میرا عشق کس طرح سے۔ تو محترم ناظرین اور عزیز نوجوانوں، اس نظم کو آپ نے دیکھا کہ ان تینوں گروہوں کا جو گٹھ جوڑ ہے مذہبی پیشوائیت کا، جو کہ نام نہاد مذہبی رہنما ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سیاسی اکابرین، سیاسی رہنما، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور دولت مند طبقہ جو غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے محل تعمیر کرتا ہے، اپنے لیے مال و دولت جمع کرتا ہے۔ تو اس نظم کا دراصل مقصد یہ تھا کہ جو غربا، جو غریب عوام غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور وہ اٹھتے نہیں ہیں اس اسلامی انقلاب کے لیے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اٹھ جاؤ، اب اس انقلاب کا وقت آ چکا ہے، اس دنیا میں اس اسلامی انقلاب کو دوبارہ برپا کر دو، اسی طور طریقے سے جس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے برپا کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس دور کی ہسٹری تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا وہاں پہ ظاہری شان و شوکت پہ توجہ دی گئی تھی، کیا محلوں پہ توجہ دی گئی تھی، کیا حرم کو خوبصورت بنانے پہ توجہ دی گئی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ وہاں انسانی حقوق پہ توجہ دی گئی تھی، انسانی فلاح و بہبود پہ توجہ دی گئی تھی، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، تمام لوگوں پہ توجہ دی گئی تھی، تمام کے رہن سہن کا، خوراک کا اور آزادی کا خیال رکھا گیا تھا۔ اب ہم ان اشعار کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی،
اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ حق را بسجودے صنما را بطوافے، بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تہذیب نوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ یہاں یہ نظم مکمل ہوتی ہے، اور خواتین و حضرات اور عزیز نوجوانوں، اس نظم کے معانی پہ، تشریح پہ بار بار دیکھ کر غور کیجئے کہ یہ نظم ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں علامہ اقبال اس نظم سے۔ جتنا آپ غور کریں گے اتنا اس نظم کی گہرائی میں جائیں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کے کلاموں کو بڑی گہرائی میں جا کر سمجھانا بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ مجھے نہیں مسئلہ، میں تو 1-1.5 گھنٹے کی بھی ویڈیو بنا کے ڈال دوں اس کو سمجھانے کے لیے، مگر پرابلم یہ ہے کہ جو دیکھتے ہیں انہیں بڑی پریشانی ہوگی کہ اس اتنی بڑی ویڈیو کو وہ کیسے وقت نکال کر دیکھیں۔ لہٰذا میں انہیں بڑی مختصر کر کے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں یہ نظم کا ایک سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال آپ کو مل جائے، اور اسے پھر آپ دیکھ کر غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، مزید گہرائی میں جائیں اس نظم کی، تاکہ علامہ اقبال جو پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ پیغام ہمیں مل جائے۔ اگلے ہفتے ایک نئی نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔